رافعہ قریشی وہ آج نہ چاہتے ہوئے بھی کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اسے کوئی جلدی نہ تھی۔ اس کی مما کو 2-3 دن پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے سخت سے کہا تھا کہ وہ آج سے کالج ضرور جائے۔ پہلے ہی 1 سال ضائع ہو چکا ہے، اب دوبارہ اسی کلاس سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر کلاس اٹینڈ نہیں کرو گی تو پاس کیسے ہوگی؟ اس نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا، بیگ پکڑا اور تھکے قدموں سے کالج کی طرف روانہ ہو گئی۔ تقریباً 4 مہینے پہلے کا دن یاد آنے لگا جب داخلہ کی آخری تاریخ تھی۔ اس کی ماما نے کئی ماہ کی بچت سے اس کے لیے داخلہ فیس کا بندوبست کیا تھا۔ وہ فارم نہ تھی کر رہی تھی کہ کسی نے اس کی داخلہ فیس چرا لی۔ وہ داخلہ فیس سے محروم ہو گئی۔ اس کا برا حال تھا۔ اس نے بہت ڈھونڈا، بلکہ کئی فرینڈز نے ساتھ مل کر دوسری بچیوں کے بیگز، جیومیٹری باکس اور کتابیں وغیرہ دیکھیں، مگر فیس کو آسمان کھا گیا یا زمین، کچھ نہ پتہ چلا۔ اس نے گھر آ کر نہ بتایا کیونکہ اس کی ماما نے کئی ماہ بچت سے داخلہ فیس دی تھی۔ وہ روتی ہوئی گھر آئی۔ جب اس کی ماما نے پوچھا تو اس نے طبیعت خراب کا بہانہ کر دیا۔ اسے علم تھا کہ اس کی ماما کی دوبارہ فیس دینے کی طاقت نہیں، ویسے بھی آج آخری تاریخ تھی۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کو حقیقت بتائے۔ ڈیٹ شیٹ آئی، اس نے اپنی فرینڈ سے لے کر اس کی فوٹو کاپی بنوا لی اور امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ اسے پڑھتا دیکھ کر اس کی ماما بہت خوش تھی کہ بیٹی محنت کر رہی ہے۔ وہ ڈیٹ شیٹ کے مطابق پیپر کے لیے بھی گئی۔ اس کے بعد بھی کئی ایک چوریاں ہوئیں، کچھ لڑکیوں کا پتہ بھی چلا، مگر اب کیا فائدہ، وہ داخلہ سے رہ گئی تھی۔ چونکہ ویمن کالج تھا، کسی کو اندر جانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ وہ وقت کے مطابق آتی، ایک طرف ہو کر بیٹھ کر پڑھنے لگتی اور مقرر وقت گھر آ جاتی۔ والدہ کو بتاتی کہ پیپر آؤٹ کورس آ رہے ہیں۔ والدہ حکومت اور پیپر بنانے والے کو کوستی تھیں، پڑھایا ہے اس سے پیپر کیوں نہیں لیتے؟ یوں تمام پیپرز ہو گئے اور مقرر تاریخ رزلٹ آ گیا۔ اس نے خود ہی دیا کہ 3 مضامین میں سپلی آئی ہے، بہتر ہے دوبارہ تیاری کر کے سارے پیپر دوں۔ مرتا کیا نہ کرتا، گھر والے مان گئے۔ 2-4 دن طنز کے تیر چلانے، پھر نارمل ہو گئے اور پڑھنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ سوچوں میں گم کالج گیٹ پہنچ گئی۔ اس نے ٹشو سے آنسو صاف کیے اور گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ وہ فرسٹ ایئر میں اپنی کلاس میں گئی۔ بہت سی نئی بچیاں شور کر رہی تھیں، کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی، وہ خوش نظر آ رہی تھیں۔ ابھی ایک دوسرے سے تعارف کا سلسلہ چل رہا تھا۔ کون سے سکول سے آئی ہو اور کتنے مرد ہیں؟ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ان میں نسرین بھی تھی۔ دوسری لڑکیاں تو اس کی طرف کی، مگر نسرین نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ حیران تھی کہ ان میں نسرین کیوں ہے، تو کافی ہوشیار لڑکی تھی۔ ہیلو نسرین، کیسی ہو؟ ادھر کدھر آئی ہو؟ مشل کا کیا حال ہے؟ تمہاری سروج کیسی ہے؟ بھائی کتنے مارکس تھے؟ اس نے ایک سانس میں پوچھا۔ نسرین نے اپنے بارے میں بتانے کی بجائے اس سے پوچھا، تم یہاں کیسے ہو؟ میں تو اس کلاس میں رہ گئی تھی، تمہیں پتہ ہے آخری تاریخ کو میری فیس کسی نے نکال لی، جس کی وجہ سے میں پیپر نہ دے سکی۔ میرا قیمتی سال ضائع ہو گیا۔ تم سناؤ، تم کیسے ملنے آئی ہو؟ میں بھی اس کلاس میں ہوں۔ میں تقریباً تمام مضامین میں فیل ہو گئی۔ میرا رجسٹریشن دوبارہ داخلہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے میرا 2000 خرچہ آیا، اور مگر تم کو کافی ہوشیار اور چالاک تھی۔ یہ کیسے؟ ہاں بھائی، یہ مجھے میرے کی سزا ملی ہے۔ کیا مطلب کیسی سزا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ یا میرے ضمیر پر بوجھ ہے تمہاری؟ نسرین نے آنکھیں نیچی کر کے کہا، تمہارے داخلہ فیس کے پیسے میں نے چرائے تھے۔ جب تمہارا داخلہ نہ ہو سکا اور تم پیپروں کے دوران بینچ پر بیٹھی تو میرا دل خون کے آنسو روتا، مگر میں وہ پیسے خرچ کر چکی تھی، اور جب پیپر میرے سامنے آتا مجھے کچھ سمجھائی نہ دیتا، جواب آنے کے باوجود کچھ نہ لکھ پاتی۔ میری اصلاح کرنے والا کوئی نہ تھا۔ دوسرا، میرے گروپ میں من شامل ہو گئی جس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا اور بہت بد دعائیں سمیٹیں۔ اس وقت ہمیں اندازہ نہ تھا کہ اتنا بڑا فیل ہے۔ میں تو فیل ہو گئی، مگر ایمن نقل کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ نگران سے اس نے بدتمیزی کی تو اس نے اس سے پیپر لے لیا اور امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا اور اسے سکول سے نکال دیا۔ یہ سب سن کر عافیہ بولی، نسرین میں تمہیں معاف کر چکی، اب اللہ معافی مانگو اور دوبارہ ایسا فیل نہ کرنا
اور مل کر محنت کریں، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہ دونوں فرینڈز ایک بینچ پر بیٹھ گئیں۔ دیکھا چوری کرنا کتنی بری بات ہے، چور کو اندازہ نہیں ہوتا اس کے اس فعل سے کسی کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ کسی کلاس دوست کے ساتھ ایسا مذاق نہ کریں جس سے اس کی دل آری ہو سکتا ہے آپ کی حرکت کی وجہ سے اس کا مستقبل دو پر لگ جائے۔ چوری کی عادت بہت بری ہے، اس سے بچیں۔